وہ ایک دو چار باتیں ہیں جس کو اللہ کیا کر رہا ہے، مختلف انداز سے ہمیں سمجھا رہا ہے، کبھی کس طریقے سے، کبھی کوئی واقعہ سنا کے، کبھی آخرت کی ہولناکیاں بیان کر کے، کبھی اپنی نعمتیں بیان کر کے، کبھی اپنی قدرت کے دلائل بیان کر کے۔ اس کا ہدف ایک ہی ہے، وہ ہدف کیا ہے؟ اس بات کو مان لو کہ لا الہ الا اللہ۔ اس چھوٹے سے سینٹنس کو سمجھانے کے لیے پورا الحمد سے لے کے والناس تک اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ اب آپ کو سوال پیدا ہوگا، یار یہ لا الہ الا اللہ کیا اتنی ویلیو والی چیز ہے؟ کیا ہے اس میں کوئی خاص چیز ہے؟ اس سے کیا ہوگا اگر ہم نہیں مانتے؟ گورا مانتا ہے لا الہ الا اللہ کو؟ آپ لوگ بول نہیں رہے، کچھ سب لوگ بولیں گے، تو جب بولیں گے تو پھر میں اس دوران ایک گھونٹ چائے کے لے لوں گا۔ گورا مانتا ہے لا الہ الا اللہ، کیا نقصان ہو گیا گورے کا نہ مان کے؟ یہ کوئی اتنی قیمتی بات ہے لا الہ الا اللہ، اتنا قیمتی کلام ہے، تو جاپان کے سائنسدانوں کو ماننا چاہیے تھا نا۔ یہ دنیا میں ہر قیمتی چیز میں وہ پہل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جب کورونا دنیا میں آیا تو سب سے قیمتی چیز تھی کووڈ کی ویکسین کا ایجاد کر لینا، تو ہم نے ایجاد کی یا انہوں نے ایجاد کی؟ ہم تو لگوانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے، گھنٹوں انہوں نے ہمارے پاؤں پکڑے، خدا کے لیے لگوا لو ورنہ تم تو مرو گے، ہم بھی مریں گے۔ ہمارے ہاں تو نالج کا جو مینٹل جو ہمارا لیول ہے نا، جو نالج کا لیول، وہ یہ ہے کہ ہم تو اس کو یہودیوں کی سازش کہہ رہے تھے، ہم نے کہا لگوانی نہیں ہے۔ تو پولیو میں بھی یہی چل رہا ہے، ابھی پولیو بھی یہودی کی سازش، فلاں بھی یہودی کی سازش۔ یہودی خود حیران ہے کہ یار پتہ نہیں ہر سازش تم نے میرے کھاتے میں کہاں سے لگے۔ تمیز سے ساری دنیا ایک کام کر رہی ہے، تم بھی کر لو یار، پولیو کو جڑ سے دنیا سے ختم کر دو۔ ہر چیز میں کیا لیول لگایا ہوا ہے، سازش۔ تو خیر، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے، بھائی یہ لا الہ الا اللہ میں کیا ایسی خاص چیز ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے تمام پیغمبروں کو یہ کلمہ دے کے بھیجا ہے، میں نے اس کائنات کو بنایا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تم مان لو کہ لا الہ الا اللہ۔ یعنی اللہ نے یہ بتا دیا کہ میری نظر میں یہ جو سینٹنس ہے نا چھوٹا سا لا الہ الا اللہ، اس کی ویلیو سب سے زیادہ ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی اس میں ہے کیا مسئلہ، کیا ایسی خاص چیز ہے لا الہ الا اللہ میں؟ دیکھو لا الہ الا اللہ جب آپ کہتے ہو نا تو اس میں چند دعوے چھپے ہوئے ہیں، وہ جب آپ مان لو گے نا تو آپ کا لائف سٹائل بالکل 180 ڈگری پہ چینج ہو جائے گا، پھر گورے والی لائف سٹائل آپ کا رہے گا۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1، لا الہ الا اللہ کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ قرآن یہ بار بار کہتا ہے میں نے جتنے پیغمبروں کو بھیجا ایک ہی دعوت تھی، قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ تعبدوا الا اللہ۔ اسی کلمے کو مختلف انداز سے دہرایا گیا۔ ہم نے نوح کو بھیجا، اللہ تعبدوا الا اللہ، عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی۔ تو یہ لا الہ الا اللہ میں کیا ایسی بات ہے جو اتنا اللہ تعالیٰ اس کلمے کو فوکس کر رہا ہے، اور اس کے ذکر کو سب سے افضل ذکر بھی قرار دیا گیا؟ دیکھیں 4 چیزیں ہیں جس میں ہم لا الہ الا اللہ میں اقرار کرتے ہیں، اور اس اقرار کرنے کے بعد ہر چیز میں آپ کا کانسیپٹ چینج ہو جائے۔ پہلی بات، اس میں ہم نے مان لیا کہ اس کائنات کا کوئی کریٹر ہے، یہ کائنات آٹومیٹیکلی خود بخود وجود میں نہیں آئی ہے، یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ ہے۔ عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ ہے، تو مطلب کوئی ہے نا جس نے اس کائنات کو بنایا۔ آج دنیا میں ایک بہت بڑا طبقہ یہ کہتا ہے کہ انسان آٹومیٹیکلی خود بخود وجود میں آیا ہے، کروڑوں اربوں سال ایوالو ہو کے، ایوولوشن کا نتیجہ ہے، ارتقاء کا نتیجہ ہے۔ یہ کائنات ایک دھماکے سے اتفاق سے پھٹی تھی، اس کے بعد سورج چاند ستارے بنتے چلے گئے، کروڑوں اربوں سال اس زمین پہ گزرے، ایک سیل پیدا ہوا، ادھر توجہ، ایک سیل پیدا ہوا، اس سیل نے بالآخر سادہ سا سیل تھا، ترقی کی، پودے کی شکل اختیار کی، ہوتے ہوتے ایک جرثومے کی شکل اختیار کی، پھر کروڑوں اربوں سال میں ترقی کرتے کرتے ایک جانور بن گیا، پھر ہوتے ہوتے بندر بن گیا، پھر وسیم بھائی بن گیا، پھر غفار بھائی بن گئے۔ ایسے ہی ڈارون تو یہی کہتا ہے نا، ایوالو تو اسی طرح نا کہ بندر تھا، پھر بندر سے ہوتے ہوتے کیا ہو گیا؟ انسان ہو۔ ایک نظریہ یہ ہے، اس میں خدا کو کیا کر دیا؟ خدا کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب اس میں بڑے بڑے اشکالات ہوتے ہیں کہ دم کہاں گئی بھائی، یا تو دم دو یا دم کے پیسے دو۔ سائنسدان کہتے ہیں نا ہماری دم تھی، تو میں سائنسدانوں سے کہتا ہوں یا تو دم چاہیے یا دم کے پیسے چاہیے، ٹھیک ہے، تم لوگوں نے غائب کی۔ ایک نظریہ یہ ہے، صحیح ہے غلط ہے اس پہ میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ اچھا بیان خواتین بھی سن رہی ہیں؟
ہے؟ اچھا تو مجھے بتا دیا کریں بھائی، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں شادیوں ودیوں کی باتیں نہ آ جائیں نا بیچ میں. ہاں وہ خواتین بیان سن رہی ہیں جی؟ نہیں خواتین بیان سن رہی ہیں. اچھا دعوت دی ہوئی ہے خواتین کو بھی؟ اچھا تو پہلے بتا دیا. اچھا اچھا نہیں خیر میں ایسی بھی نہیں کرنی تھی، دوسری کی بات کرنی تھی، میں تو ابھی لا الہ الا اللہ پہ بیان کرنے کے لیے آیا. بہرحال جی ایک نظریہ یہ ہے خود بخود آٹومیٹیکلی دھماکے بھی خود ہی ہوئے، سب کچھ خود پھٹ پھٹا کے کیا بن گیا. تو پہلا دھماکہ ہے جو اتنی تمیز سے ہوا ہے کہ دھماکے سے چیزیں بگڑنے کے بجائے سنور گئی ہیں. ایسے دھماکے اگر روز ہوا کریں کراچی میں تو بہترین نہیں ہے. ہمارے یہاں جب دھماکہ ہوتا ہے نا تو جو گورنمنٹ نے تھوڑا بہت کام اربوں روپے کھا کے جو 50,000 روپے لگائے ہوتے ہیں نا کسی چیز کو بنانے میں، دھماکے کے نتیجے میں وہ بھی چیز کیا ہو جاتی ہے؟ تباہ ہو جاتی ہے. اب قرآن بھی کہہ رہا ہے اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ یہ آسمان اور زمین کیا تھے؟ ملے ہوئے تھے. ففتقناہما، ہم نے ان کو الگ کیا ہے. یہ خود نہیں ہوئے الگ. ہو سکتا ہے دھماکہ ہوا ہو لیکن یہ ہوا نہیں ہے، کیا گیا ہے. اتنا تمیزدار دھماکہ جس سے اتنی خوبصورت نظام کائنات وجود میں آ جائے، ایسا دھماکہ ہوتا نہیں ہے، کیا جاتا ہے. اور کرنے والا بہت ہی کوئی علام الغیوب اور صاحب کمال ہوگا جو ایسا دھماکہ کرے گا. یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتا. تو ایک نظریہ تو یہ ہے بھائی کہ خود بخود لا الہ الا اللہ میں ہم یہ قرار کر لیتے ہیں کہ یہ آٹومیٹیکلی خود بخود ہو نہیں سکتا. کروڑوں اربوں سال میں بھی ایسے اتفاق نہیں ہو سکتے. بندر سے انسان نہیں بن سکتا. اگر بنائے تو وہ بیچ کے کہاں گئی نسل کروڑوں اربوں کی؟ ایک دم سے تھوڑی انسان تک آگے کھڑا ہو جائے گا. بندر نے ارتقا کیا نا بھائی. ایک نسل بندر کی اگلی ہے جو انسان کے تھوڑا قریب ہے، اس کی آدھی دو میں آدھی ابھی واقعی ہے. ایک اگلی نسل ہونی چاہیے کروڑوں کی تعداد میں جس کی 1/4 رہ گئی، ابھی وہ ارتقا سے طے کر رہی ہے. یہ کیا بات ہے کہ یار بندر نے جمپ مار کے ایک دم وسیم اور غفار بھائی بن گئے. وہ ایک دم ہمارے جیسا انسان، بیچ کی ساری اربوں خربوں نسلیں اچانک مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی. یہ نہیں ہو سکتا بھائی. مجھے ایک بات بتاؤ، میں اس کو زیادہ نہیں ابھی اس پہ میں زیادہ بات کرتا، اس پر میرے بہت لمبے لمبے بیانات ہیں ڈارون کی تھیوری پہ. بالکل 100% بکواس کی ہے ڈارون نے، جھوٹ بولا ہے. وہ کسی کی باتوں میں آ کے خدا کے انکار مت کرو. لیکن تھوڑا سا میں اس کو، تاکہ آگے میرا ٹاپک پھر اسی پہ چلے آگے. آپ کسی لوہے کو رکھ دو نا، خربوں سال میں ایک تلوار نہیں بنے گا. وہ خربوں سال میں نہیں. آپ مجھے بتاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا کہیں پلاسٹک اور لوہے جمع ہو اور خربوں سال میں کوئی روبوٹ کی شکل اختیار کر سکتے ہیں؟ وہ روبوٹ نہ اپنی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے نہ اپنے کان سے سن سکتا ہے. تو خربوں سال میں ایک جاندار روبوٹ کیسے تیار ہو گیا جس کے پاس سر میں دیکھنے والی آنکھیں اور کانوں میں سننے والی آنکھیں؟ ایک مثال تو میں ہر بیان میں دیتا ہوں. یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے جس سے آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، یہ کیمرہ سائنسدانوں نے انسانی آنکھ کو کاپی کیا ہے. میں نے خود سائنسدانوں سے سنا ہے کہ یہ ایجاد نہیں ہے، یہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے. سائنسدانوں نے دیکھا کہ انسانی آنکھ کیسے ویڈیو بناتی ہے. میں جب آپ کو دیکھ رہا ہوں تو آپ کی ویڈیو لائیو ویڈیو بن رہی ہے میری آنکھوں میں. آپ جب مجھے دیکھ رہے ہیں تو میری لائیو ویڈیو بن رہی ہے آپ کے دماغ میں. تو یہ کیسے؟ انہوں نے دیکھا کہ روشنی کی لہریں ٹکرا کے آنکھوں کے پردے پہ جاتی ہیں، پھر وہ خاص قسم کی لہروں میں، برقی لہروں میں تبدیل ہوتی ہیں، پھر یہ عمل ریورس ہوتا ہے. پورا یہی کام کیا کیا انہوں نے ڈیجیٹل کیمرے میں. 100% کاپی ہے انسانی آنکھ کی، ایجاد نہیں ہے، کاپی ہے. یہ انسانی آنکھ کیسے دیکھتی ہے، اس عمل کو کاپی کر کے کیا بنایا گیا ہے؟ ڈیجیٹل کیمرہ. بھائی بات بتاؤ، یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ جو کاپی ہے، جو اوریجنل نہیں ہے، خربوں سال میں اگر کوئی یہ کہے کہ یہ خود بخود وجود میں آ گیا ایک کیمرہ، مان لو گے آپ؟ صرف اس بیس پہ کہ ہمیں کیمرہ بنانے والا نظر نہیں آ رہا تو ہم فرض کر لیتے ہیں اس طرح سے بنا ہوگا. یہ فرض کرنا ممکن ہوگا؟ آپ بولو گے بھائی کسی نے بنایا ہے، اگرچہ بنانے والا مجھے نہیں پتا کون ہے لیکن ہے. یہ خود بخود نہیں بن سکتا. جو کاپی ہے خود نہیں بن سکتی، جو اوریجنل ہے وہ خود کیسے بن گیا؟ یار بھائی ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا. مجھے آپ لوگ کے چہروں سے لگ رہا ہے کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا. تو مجھے ایک بات بتاؤ کہ جب یہ کاپی خود بخود نہیں بن سکتی تو جو سائنٹسٹ، جو اس زمانے کے بڑے پڑھے لکھے سائنسدان ہیں، انہوں نے ہزاروں سال جا کے اب کاپی کرنا سیکھا ہے. بڑا ٹائم لگا ہے وہ بھی کاپی کرنے میں. تو جو اوریجنل ہے وہ اتفاق سے کیسے وجود میں آ گیا؟ اور اوریجنل جس میٹیریل سے بنا ہے وہ بڑا خطرناک میٹیریل ہے، وہ بہت عجیب چیز ہے. ماں کے پیٹ میں بچے کی آنکھ میں، بچے کے دماغ میں کیمرے فٹ ہوتے ہیں. ہم جو یہ ڈیجیٹل کیمرہ بناتے ہیں، پلاسٹک گلاسز، ان کو ایڈجسٹ سائنسدان کر رہے ہیں نا، مختلف قسم کے اسکیل استعمال کر کے.
تھوڑی سی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی گلاسز کی، 2 کے 4 نظر آنا شروع. وہ ایک صاحب گئے نا ڈاکٹر کے پاس کہ مجھے 1 کے 2 نظر آتے ہیں. اس نے کہا آپ چاروں کو یہ بیماری ہے؟ اس کو 1 کے 4 نظر آ رہے تھے. تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ دائیں بائیں ہو گئی تو سارا سیٹ اپ. اور یہ ڈیجیٹل کیمرے جو ہماری آنکھ میں، یہ ایک بھی نہیں ہے، 2 ہیں. 2 کیمرے ہوتے ہیں تو ان کو ایک خاص ترتیب سے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے، ورنہ ساری سیٹنگ آؤٹ. یہ ایک کیمرہ ہے، اور وہ کیا ہے جو ادھر لگے ہوئے ہیں، 2 کیمرے ہیں. یہ کیمرے بنتے کیسے ہیں؟ ماں کے رحم میں ایک معمولی سا قطرہ، قرآن کہہ رہا ہے قرار مکین، ایک مضبوط ٹھکانہ دیتے ہیں ہم اس کو. پھر ماں کھاتی ہے روٹی، چاول، غلطی سے میں نے غلط کہہ دیا، برگر، پیزا، ڈبل روٹی، اور بھی مٹھائیاں، جو بھی آج کل اوٹ پٹانگ چیزیں کھائی جا رہی ہیں، یہ ساری چیزیں ماں کھاتی ہے. اور ان تمام چیزوں سے بچے کی آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، یہ ساری چیزیں بن رہی ہیں. اور ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ماں کے پیٹ میں ہو رہا ہے. ہر چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ. جیسے ہیڈ لائٹ ہوتی ہے نا، جب جہاں شو روم میں، جہاں ورک شاپ میں گاڑیاں بن رہی ہوتی ہیں تو سارے میکینک لگے ہوئے ہوتے ہیں نا اپنے کام پہ. کوئی ہیڈ لائٹ لا کے ادھر ٹھوک رہا ہے، کوئی دروازہ ادھر لا کے ٹھوک رہا ہے. اندر ماں کے پیٹ میں وہ ساری چیزیں ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہو رہا ہے. اور جناب 9 مہینے میں بچہ بن کے اسٹرکچر تیار. اور کمال کی بات یہ، ادھر بچہ دنیا میں آیا، اب جس روٹی سے بچے کی آنکھ، ناک، کان کی گروتھ ہو رہی تھی، اسی روٹی سے فوراً ایک بالکل نئی چیز بننا شروع، اس کو ہم دودھ کہتے ہیں. دودھ بننا شروع ہو گیا، ماں کی چھاتیوں میں پہنچنا شروع ہو گیا. اور ادھر بچہ آیا اور فوراً ماں کی چھاتیوں پہ لپکنا شروع ہو گیا. کھربوں اربوں سال کے اتفاق سے بھی ایسا نظام وجود میں نہیں آ سکتا. امپاسبل، ناممکن ہے. تو لا الہ الا اللہ میں ہم مانتے ہیں یہ خود بخود نہیں ہے، کوئی بنانے والا ہے. لوگ کہتے ہیں پھر بنانے والے کو کس نے بنایا؟ بھائی ہم اس مخلوق کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ خود نہیں بن سکتی، خالق ہماری عقل سے بالاتر ہے. ہم تو اس کے بارے میں کہتے ہیں. ایک تو ماننا پڑے گا نا، یا تو کائنات خود بنی ہے یا خالق خود سے ہے. کائنات خود سے نہیں ہو سکتی، یہ اس کے صفات ہم جانتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتی. یہاں جب تک کسی چیز میں کی ایک کنڈیشن کو چینج کرنے والی کوئی چینجر نہ ہو تو کنڈیشن چینج نہیں ہوتی. تو کوئی چیز کریٹر کے بغیر وجود میں کیسے آ گئی؟ دیکھو ایک پنکھا رکا ہوا ہے. ایک صاحب نے مجھے کہا سائنس تو نہیں مانتی خدا ہے. میں نے کہا سائنس کے نظریات جو ہے نا، تھیوریز، ان سے خدا کا وجود ثابت ہوتا ہے. نیوٹن کہہ کے چلا گیا نا کہ جو چیز رکی ہوئی ہمیشہ کیا رہے گی، وہ تو بول لو بھائی کیا ہے وہ ہمیشہ، جب تک آپ بولو گے نہیں تو چپ ہی رہو گے آپ. یہ نیوٹن نے کہا ہے جو چیز رکی ہوئی ہے ہمیشہ رکی رہے گی، اس کی کنڈیشن چینج نہیں ہوگی چینجر کے بغیر. جو چل رہی ہے ہمیشہ کیا کرے گی؟ چلتی رہے گی. جب تک کوئی روکنے والا نہ ہو وہ رکے گی نہیں. تو اس کائنات کے بارے میں ہمیں پتا چل گیا چینجر کے بغیر اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی. بتاؤ چینجنگ، ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج ہونا، یہ زیادہ عجیب ہے یا عدم سے وجود میں آ جانا زیادہ عجیب ہے؟ یعنی آپ غفار بھائی کوئی غفار بھائی بیٹھے ہوں تو یہ کردار ہے، یہاں والے غفار بھائی مراد نہیں. غفار بھائی بیٹھے ہوئے ہوں، آپ کہو کہ یہ ہلائے بغیر ہلتے نہیں ہیں لیکن پیدا خود سے ہو گئی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ جو آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہل نہیں سکتا ہلائے بغیر، ایک کنڈیشن چینج نہیں ہو سکتی، تو خود سے پیدا کیسے ہو گیا وہ؟ تو پہلا کانسیپٹ ہمارا لا الہ الا اللہ میں یہ کلیئر ہوتا ہے کہ یہ کائنات خود بخود نہیں ہے، کوئی کریٹر ہے اس کا. تو دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کوئی ہے ہی نہیں نا، کوئی بھی نہیں ہے، جیسے ڈورمنٹ ٹائپ کے لوگ، کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم اس نظریے، جب یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ کسی نے ہمیں پیدا کیا، تو ہم اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں جو ایتھیس اور ایتھیزم سے ہم باہر نکل جاتے ہیں. لیکن ابھی مسئلہ حل نہیں ہوتا. اس سے مسئلہ حل، یار بول لو نا یار، نہیں ہوتا اس سے مسئلہ. لوگ جو کہتے ہیں کسی نے پیدا کیا ہے، سائنسدان بھی بہت سارے ہیں کہہ رہے ہیں یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. بھائی کسی نے کیا کیا؟ حتیٰ کہ ڈارون بھی مانتا تھا خدا ہے، وہ نظریہ دے کے چلا گیا، لیکن وہ اپنی نجی لائف میں مانتا تھا کہ کوئی کریٹر ہے. اس نے ٹرائی کر کے دیکھا تھا کہ نظریہ ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں، چل گیا تو چلے گا، نہیں چلے تو ٹھیک ہے. تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا کہ ہم مان لیں کہ خدا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں خدا ہے، لیکن کیا کریں ہیں؟ بس ہے، جس نے بنایا ہوگا. اب اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. ہم کیوں مانیں کہ وہ اللہ ہے؟ دیکھو ہم اس کو اگر اللہ مان لیں
تو پھر مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ تو یہ کہہ رہا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع نہ کراؤ، زنا مت کرو، شراب مت پیو، یہ تو بڑے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے نا. تو بھائی ہم کیوں مانے کہ جس کو مسلمان خدا کہتے ہیں وہی والا ہمارا خدا ہے؟ بھائی وہ کوئی کریٹر ہے بنایا، اس کو کیا غرض کو جنت جہنم، یوں کرو گے تو جہنم میں ڈال دوں گا، یہ کرو گے تو جنت میں ڈال دوں گا. اس کا ظرف بہت بڑا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جہنم میں نہیں ڈالتا. اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کوئی میرے سامنے سجدہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، کوئی یہ کرتا ہے کہ تمہاری لائف ہے گزارو بھائی، میں نے بنا دیا بس، بنا کے تمہیں کیا کیا ہے، چھوڑ دیا. تو لا الہ الا اللہ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ کریٹر بھی ہے اور اس کا نام کیا ہے، اللہ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کریٹر بھی ہے اور وہ مبہم نہیں ہے، تو پتہ نہیں کون ہے کیا نام ہے، بس گاڈ ہے، لیکن اس گاڈ کا نام کیا ہے، اللہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس دو آپشن ہے، ایک وہ گاڈ ہے جس کا پتہ ہی نہیں آپ کو کہ اس کا نام کیا ہے کہاں وہ، باتیں کیا کرتا ہے، چاہتا کیا ہے. اور ایک وہ گاڈ ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں، اللہ. وہ گاڈ ہے جو الف لام میم سے لے کے والناس تک ہم سے باتیں کرتا ہے. وہ اپنا بھی انٹروڈکشن کرواتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ہم اس سے پوچھتے ہیں اللہ تیری کیا صفات ہیں، وہ کہتا ہے میں وہ ذات ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، الحی میں زندہ ہوں، القیوم میں نے آسمانوں اور زمینوں کو تھاما ہوا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم نہ مجھے نیند آتی ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے، لہ ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے تمہارا نہیں ہے، کس کا ہے، میرا ہے، والارض جو کچھ زمین میں ہے میرا ہے، ولا یؤودہ حفظہما زمین اور آسمان کی حفاظت مجھے تھکاتی نہیں ہے، وہو العلی بڑا ہے، العظیم بہت عظمت والا ہے. اے اللہ تو نے کام کیا کیا کیے؟ اللہ کہتا ہے میں نے آدم کو مٹی سے بنایا، فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کر، پھر آدم کی پسلی سے حوا کو بنایا، دونوں کے ملاپ سے انسانوں مردوں اور عورتوں سے زمین کو بھر دیا، اور میں نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنا کے بھیجا، میں نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنا کے بھیجا، میں نے نوح علیہ السلام کو ہدایت کے لیے بھیجا، اپنے انٹروڈکشن کے لیے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، موسیٰ کو تورات دی. جو یعنی یہ وہ خدا ہے جو سوسائٹی میں ان ہے، جو اپنا تعارف بھی کروا رہا ہے، باتیں بھی کر رہا ہے، پیغمبروں کو بھی بھیج رہا ہے اور اپنی قدرت اور طاقت کے نمونے بھی دکھا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ جو جانور کو تم سوکھا چارہ کھلاتے ہو، اس سے چکنا گاڑا دودھ کون نکالتا ہے، میں نکالتا ہوں. شہد کی مکھی کو شہد بنانے کا طریقہ میں نے سکھایا. اب یہ والا اللہ یہ تو باتیں بھی کر رہا ہے، اپنا تعارف بھی کر رہا ہے، یہ بھی بتا رہا ہے مجھے کیا پسند ہے، کن چیزوں سے میں ناخوش ہوتا ہوں، یہ بھی بتا رہا ہے میں نے تمہیں پیدا کیوں کیا، ساری باتیں کر رہا ہے. اور جو وہ خدا جس کا نام اللہ نہیں ہے، معاذ اللہ، جو آپ کے خیال میں وہ صحیح والا خدا ہے، وہ چپ بیٹھا ہوا یہ سارا تماشا دیکھ رہا ہے. ہم کہیں گے بھائی اگر تم جس کو خدا مانتے ہو وہ سچی مچی کا ہے تو منہ سے پھوٹتا کیوں نہیں ہے کہ یہ والا غلط ہے، یہ لوگوں اس کی باتوں میں مت آنا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ دیکھو مجھے بتاؤ، امریکہ سے 2 سفیر آئے آپ کے پاس. امریکہ ایک بڑا پاورفل کنٹری ہے، اس کے سفیر کو ویلیو دی جاتی ہے. وہ آگے دی 2 سفیر اسلام آباد، دونوں گزرے ایک ساتھ. اب ایک کہہ رہا ہے کہ میں اصل سفیر ہوں اور امریکہ نے یہ پیغام دیا ہے، یہ پیغام دیا ہے، یہ پیغام دیا ہے، اس پہ سائن کریں، اس پہ سائن کریں. دوسرا چپ ڈھننا بن کے بیٹھا. یہ والا اپنا کارڈ بھی دکھا رہا ہے، اپنا ثبوت بھی پیش کر رہا ہے. دوسرا کیا کر رہا ہے، چپ بن کے. ہم سارے، ہماری گورنمنٹ، ہمارا سفیر سارے معاہدے کر رہا ہے اس کے ساتھ جس کے پاس کارڈ بھی ہے، جو پیغام بھی لے کر آیا بھائی یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، وغیرہ وغیرہ. اگلی دفعہ کس کو لان، استغفر اللہ، یعنی یہ ساری باتیں وہ کر رہے ہیں. میرے منہ سے نکل گیا تو اگلی دفعہ کس کو لانا. اچھا خیر، مجھے بتاؤ امریکہ کے 2 سفیر آئے، ایک چپ بیٹھا ہوا ہے گھننا بن کے. ہم سارے معاملات اس سے کر رہے ہیں. اور آسان مثال دیتے تو وہ زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. آپ کے گھر میں بچی کے رشتے کے لیے 2 بندے آئے. ایک کا بڑا اچھا گیٹ اپ، بیس کوٹ پہنی ہوئی ہے اور بڑی خوشبو لگا کے آیا ہوا ہے سوٹ میں، بڑا مزیدار، یعنی ڈریسنگ سے بھی لگ رہا ہے کوئی رشتے ہی کے لیے آیا ہوگا. آپ اس سے انٹرویو لے رہے ہیں، بیٹا کیا کرتے ہو؟ جی انکل میری یہ جاب ہے، میں یہ کرتا ہوں. اچھا بیٹا اگر جب شادی ہو جائے گی اپنی وائف کو رکھو گے کہاں؟ جی میں نے ڈیفینس میں 1000 گز کا بنگلہ لیا ہے، وہاں رکھوں گا. اور کیا کرو گے؟ پوری باتیں کر رہے ہیں. جب جانے لگا نا تو کہہ رہا ہے اصل میں سفیر یہ ہے، میں نہیں ہوں، سوری رشتہ لینے یہ آیا تھا، میں نہیں آیا. تو غصہ آئے گا تو کم بخت جب 1 گھنٹے سے میں اس سے انٹرویو لے رہا ہوں اور وہ اپنا انٹروڈکشن کرا ہے تو منہ سے پھوٹا کیوں نہیں اتنی دیر سے؟ اب غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو پھوٹتا نا، بولتا ہے کہ وہ نہیں ہے میں ہوں، وہ جھوٹا ہے میں ہوں. اتنی سینس اس آدمی میں بھی ہوتی ہے جو کہیں رشتہ لینے کے لیے جاتا ہے کہ اگر کوئی دوسرا بیچ میں گھسا ہوا ہے تو آپ اس کو سائڈ پہ لگاؤ کہ انکل یہ نہیں ہے، اصل کون ہے؟ میں ہوں. تو جو خدا ہے جس نے اس کائنات کو بنایا، جب ہمارا والا خدا جس کو ہم اللہ کہتے ہیں
وہ قرآن بھی نازل کر رہا ہے, وہ حکامات بھی دے رہا ہے, تو جو سچی مچی کا خدا ہے کچھ تو کرے نا, وہ بولے کہ یہ لوگوں دھوکے میں نہ ہو, یہ اصل خدا نہیں ہے, اصل کون ہے, میں ہوں. تو ہم گونگے بہرے کو خدا نہیں مانتے, جو نہ آج تک بولا ہے نہ منہ سے کبھی کچھ پھوٹا ہے. یہ پھوٹا کا لفظ میں کراچی کی زبان میں استعمال کر رہا ہوں, کہتے ہیں نا تو پھوٹ تو صحیح منہ سے, کچھ کہتے کہ نہیں کہتے, چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے, کچھ تو بول. جو خدا بولتا ہی نہیں ہے بھائی, تو ہم تو بھائی اسی کو مانیں گے جو اویلیبل ہے. وہ کون سا ہے؟ وہ اللہ ہے جو تورات بھی نازل کر رہا ہے, جو انجیل بھی نازل کر رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی نہیں, ہندوؤں کی کتاب گیتا بھی تو ہے, ہندو کہتے ہیں ہمارا جو بھگوان ہے اس نے یہ گیتا دی ہے ہمیں, اور سکھ کہتے ہیں ہمارا جو خدا ہے اس نے یہ دی ہمیں. ہم کہتے ہیں بھائی اس کی میں ایک اور مثال سے بات سمجھاتا ہوں. 2 سفیر آپ کے پاس آئے, ایک کہہ رہا ہے امریکہ کا سفیر میں ہوں, دوسرا کہہ رہا ہے میں ہوں. آپ نے کہا یار پیغام کیا لے کر آئے ہو؟ ایک کی جیب سے پرچی نکلی, بڑا زبردست پیغام ہے اس کے اندر, پیغام سے لگ رہا ہے کہ یہ امریکہ ہی کا پیغام ہو سکتا ہے. دوسرے کی جیب سے پرچی نکلی, اس میں آلو پیاز ٹماٹر کے ریٹ لکھے ہوئے, واپسی پہ ٹماٹر لیتے ہوئے آنا, ادرک لیتے ہوئے آنا. تو آپ کہو گے بھائی تو غلطی سے بیگم کا پرچہ اٹھا کے لے آیا ہے, تو سفیر نہیں. ہم جب قرآن کے علاوہ آسمان جو کتابیں مذہبی وہ پڑھتے ہیں, وہ ہماری نیچر کو اپیل نہیں کرتی, وہ نیچر کو اپیل نہیں کرتی. وہ پیغام لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کس کا ہے. وہ کتاب بتا رہی ہے کہ یہ گھٹیا قوم ہے, یہ اونچی قوم ہے. یعنی خدا خود انسانوں کو مختلف قوموں میں بانٹ کے لڑوا رہا ہے. خدا کیوں ایسا کرے گا بھائی؟ وہ کہہ رہی ہے چھوت قوم ہے, وہ کہہ رہی ہے اچھی قوم ہے, وہ کہہ رہی ہے یہ. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. قرآن عربوں کو کہہ رہی ہے جو اپنے آپ کو دنیا کی سب سے سپیریئر قوم سمجھتی تھی, ان کو کہہ رہے ہیں اے لوگو ہم نے تمہیں ایک آدم حوا سے پیدا کیا, اس وقت نہ عربی تھے نہ اجمی, اور ہم نے تمہیں قبیلوں میں بانٹ دیا. اس قبیلوں صرف تمہارا ایک تعارف ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. افضلیت کی بیس یہ قبیلے اور قوم نہیں ہے, افضلیت کی بیس یہ کہ کون خدا سے زیادہ ڈرتا ہے اور کون برائیوں سے بچتا ہے. ایک ایک لفظ قرآن کا اٹھا کے دیکھو, اس کی تعلیمات دیکھو. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ. ایک ایک لا ایسا بیان کیا قرآن نے. یوصیکم اللہ فی اولادکم. وراثت کے جب احکام قرآن بیان کرتا ہے ایسا کلیئر کرتا ہے, خدا تمہیں وصیت کر رہا ہے اولاد کے بارے میں. للذکر مثل حظ الانثیین. جب مرو گے تو وراثت کس کو ملے گی؟ کتوں کو نہیں ملے گی, گورنمنٹ کے پاس نہیں جائے گی. یہ وراثت کس کو ملے گی؟ اولاد کو ملے گی. بیٹے کو دگنا, بیٹی کو آدھا. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ. اتفاق سے تمہاری زوجہ کا انتقال ہو گیا, جو کہ ہوتا نہیں ہے, مرد پہلے جاتا ہے عام طور پہ, لیکن اگر بیوی اتفاق سے پہلے مر گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی اولاد ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کہہ رہے اولاد نہیں ہے تو تمہیں 50% ملے گا, اولاد ہے تو 25% ملے گا. اور وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ. تم پہلے مر گئے, وَلَهُنَّ الرُّبُعُ تو ان کو 25% ملے گا. إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ اگر تمہارے اولاد نہیں ہے. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ اگر تمہارے اولاد ہے. فَلَهُنَّ الثُّمُنُ تو پھر 12.5% ملے گا ان کو. جہاں سے قرآن کے حکام اٹھا کے دیکھو, نیچر کو بھی اپیل کر رہے ہیں, کھوپڑی میں بھی آ رہے ہیں وہ حکام. ایک پیغام ہے بھائی, اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی پیغام نہیں ہے. قرآن کہہ رہے ام عندہم الغیب فہم یکتبون. کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جس کو یہ لکھ رہے ہیں؟ کیا علم؟ یہ خوش فہمی کا شکار ہیں. دیکھو جتنے بھی لوگ جو مذہب کو فالو نہیں کر رہے, حقیقت میں وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہمیں کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. جیسے ہماری حالت اچھی ہے, ہمارا فیوچر بھی ایسا, یا تو مر کے ختم ہو جائیں گے, اور اگر مل بھی گیا تو کوئی برا نہیں, ہم کو برے تھوڑی ہیں, ہم کوئی برے تھوڑی ہیں. تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ کیا ان کے پاس فیوچر کا علم ہے پہلے سے؟ مستقبل کے بارے میں کبھی بھی بات کی جائے گی تو علم کے بغیر نہیں کی جا سکتی. کوئی آدمی کہہ رہا ہے نا فیوچر میں ایسا ہونے والا ہے, تو آپ اس سے دلیل پوچھیں گے آپ کو کس نے بتایا؟ وہ تانے بانے ملائے گا, صغرے گبرے ملائے گا, تو پھر اس کے بعد اگر وہ ایسے ہی کہہ رہا ہے کل یہ ہو جائے گا, پرسوں یہ ہو جائے گا, دیکھو مستقبل کے بارے میں یہ کہوں کہ کل پیر ہے تو یہ بھی فیوچر کی خبر ہے. آپ اس میں مجھ سے یہ پوچھ سکتے ہو کہ کیا دلیل ہے؟ میں کہوں گا دلیل یہ کہ آج کیا ہے؟ اتوار ہے. یہاں دلیل ہے, یہاں میرے لیے یہ دعویٰ کرنا درست ہے کہ کل کیا ہے؟ پیر ہے. لیکن اگر میرے پاس دلیل نہیں ہے اور میں کہوں کہ کل جو ہے وہ کل دنیا میں 3000 آدمی مر جائیں گے ایک ہی,
کسی حادثے میں, تو لوگ پوچھیں گے بھائی کیا دلیل ہے, کسی حادثے میں 3000 آدمی مر جائیں گے, اب میرے ذمے کیا ہے؟ میں کہوں وہ ویسے ہی میرا ذوق کہہ رہا ہے, تو یار کوئی مانے گا کوئی؟ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ روحانی عاملوں کی یہ باتیں مان لیتے ہیں لوگ. میں یہ کہوں نا کل 3000 آدمی ایک حادثے میں, اللہ نہ کرے مرے, میں ایک مثال دے رہا ہوں, تو لوگ کہیں گے کہاں سے پتہ چلا؟ لوگ کہیں گے بھائی جھوٹ بول رہے, اس کو کس نے بتایا؟ یا تو قاتلوں سے تعلقات ہیں جس نے مارنے کا ارادہ کیا ہے, ایسا بھی نہیں ہے, تو یہ ہوائی بات ہوگی. لیکن یہی بات روحانی عامل کرے گا تو لوگ کیا کریں گے؟ حضرت کا علم ہے بھائی, حضرت کے پاس بولو علم ہے. ابھی روحانی عاملوں پہ نہیں جاؤں گا, پھر میں معین اختر کی طرح نا بلب کے رشتہ داروں کو بھی, تو اب تو میں روحانی عاملوں کے رشتہ داروں کو بھی اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتا. رشتہ داروں سے مراد وہی جو بلب کے رشتہ دار تھے. اب آپ کہیں گے بلب کے کون سے رشتہ دار ہوتے ہیں؟ ہمارے ہاں کبھی بھی جس بندے کو برا کہا جاتا ہے گالی اس کو نہیں دی جاتی, ہمیشہ اس کے رشتہ داروں کو ہمیشہ گالی دی جاتی ہے. یہ ہمارے ایک ٹرینڈ چل نکلا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ ام عندہم الغیب فہم یکتبون. کیسے دیکھو ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے قرآن کہ تم اپنے بارے میں کیوں فرض کر کے بیٹھے ہوئے ہو کہ تمہیں کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے, تمہیں سزا نہیں ملے گی. یہ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت. جب نبی یہ مطالبے کرتے تھے تو پھر بھی آگے سے کوئی رسپانس نہیں ملتا تو انسان کو بے انتہا تکلیف ہوتی ہے کہ کن پتھر دل لوگوں سے واسطہ پڑا ہے. تو قرآن کہتا ہے فاصبر, اے نبی آپ کیا کرو؟ صبر کرو. ولا تکن کصاحب الحوت, مچھلی والے یونس کی طرح جل باز مت بنو. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی سلوک کیا, لیکن یونس علیہ السلام چاہتے تھے جلدی سے فیصلہ ہو اور اپنی قوم کو چھوڑ کے نکل گئے, تو اللہ نے اس پہ آپ کی تنبیہ کی. تو آپ بھی اے نبی جلد بازی مت کریں. تو یہ نبی کے ذریعے سے ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ حق کی دعوت دیتے رہیں, اور یہ نہ دیکھیں کہ یہ جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں, جو حق کو نہیں ماننے والے لوگ, وہ پھر بھی پھل پھول رہے ہیں. اس ٹینشن میں مت آؤ, کیونکہ اللہ انصاف کرتا ہے مگر اس میں دیر ہوتی ہے, اندھیر نہیں ہوتی. وہ لے گا انتقام, ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. یہ اللہ کی حکمت اسی کا تقاضا کرتی ہے, چھوڑ دیا جائے اپنے حال پہ. آج جو اہل حق ہے نا ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ جب یہ ہم صحیح بات کر رہے ہیں لیکن آگے جواب جو مل رہا ہے وہ کیا مل رہا ہے؟ الٹا, کوئی مان کے نہیں دے رہا. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ. یونس علیہ السلام نے جلد بازی کی اور بالآخر اللہ کی طرف سے ان کو دنیا میں تنبیہ ہوئی ہے, سزا ملی ہے. اور وہ سزا کیا ملی؟ اِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ, مچھلی کے پیٹ میں گئے, غم سے گھٹ رہے تھے اور اللہ کو پکارا. فنادى فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. غلطی کس کی ہے؟ میری غلطی, میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا. تو اللہ نے کیا کیا؟ مچھلی کے پیٹ سے نکال لیا. دیکھو یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکم پہ کتنا عرصہ تبلیغ کی, قوم نے نالائقی کی, پھر بھی نہیں مانے. سزا بجائے قوم کو ملنے کے کس کو مل رہی ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ الٹا حضرت یونس علیہ السلام کو مل رہی ہے سزا. تو اب آپ بتاؤ کیسا پیغمبروں کا صبر کا پیمانہ ہے. ایسے موقع پہ بھی اللہ کے خلاف کوئی شکایت زبان سے بولو نہیں نکالا. کیوں؟ اللہ یونس علیہ السلام کے عمل میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ دینداری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اچھے بنو گے تو اللہ کی نوازشیں آنا شروع ہو جائیں گی. دینداری کا مطلب یہ کہ جو اللہ کا کام ہے وہ اس کو کرنے دو. تمہارا کام ہے عاجزی انکساری, بس میں ہی غلط, صحیح ہو کے بھی کون غلط؟ میں غلط. ہمیشہ غلطی کس کی کھاتے میں ڈالنی ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ دیکھو ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز کے بعد 3 دفعہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں, تو کیا کسی نامحرم کو دیکھا ہوتا ہے ہم نے نماز میں؟ بولتے کیوں نہیں؟ تو کوئی تک بنتا ہے استغفر اللہ کا؟ یا ہم نے کوئی جرم کیا ہے, نماز پڑھی اور کیا کہلوایا جا رہا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. بھائی اگر استغفر اللہ پڑھنا تھا تو یہ نماز پڑھی کیوں کہ تم نے؟ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نیکی کر کے بھی کیا سمجھو جیسے تم نے گناہ کیا ہے. کیسے گناہ؟ نماز گناہ نہیں ہے بھائی. تم یہ کہو اے اللہ جس طرح سے پڑھنی چاہیے تھی اس طرح سے نہیں پڑھی میں نے, تو نیکی کر کے بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم غلط ہیں. ہم نے اللہ جو پڑھنی تو ہمیں معاف کر دے, ہم سے نہیں ہوئی صحیح, ہم سے کام کیا ہو گیا؟ غلط ہو گیا. مجھے یاد ہے 25-30 سال پرانا قصہ ہے, چھوٹا بچہ تھا میں اس وقت. ایک تبلیغی جماعت میں نا ایک صاحب کے سال پہ سال لگ رہے تھے, پوری دنیا میں وہ ان کے سفر ہوئے, بڑا انہوں نے وقف کیا ہوا تھا اپنے آپ کو تبلیغی جماعت کے لیے. تو میرا ان سے ٹاکرا ہو گیا. وہ مجھے سمجھانے لگے جماعت میں نکلو سیر و جیسے تبلیغ والے کرتے ہیں. مجھے پتا تھا یہ بہت ہی پرانے کھیڑو ہیں اور ان کی تو زندگیاں گزر گئی ہیں اس کام میں. میں نے کہا ماشاء اللہ
اللہ نے آپ سے بڑا کام لیا ہے تبلیغ کا. کہتے ہیں میں نے بہت بگاڑا ہے تبلیغ کے کام کو. کہہ رہے ہیں ہم تو کام بنانے والے نہیں, کس میں, ہم تو بگاڑنے. کہہ رہے ہیں میں تو بگاڑ ہی رہا ہوں جب سے. مجھے ان کا یہ اسٹائل بہت اچھا لگا. یعنی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت میں اگر کوئی خرابی ہے تو وہ کس کی وجہ سے ہے؟ بولو. وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ کس کی وجہ سے, مجھے نہیں کہہ رہے تھے, اپنے بارے میں کہہ رہے تھے وہ کس کی وجہ سے, میری وجہ سے. کہہ رہے ہیں ہم کام بنانے والے نہیں بلکہ بگاڑنے والے ہیں. اب کوئی فسادی ہوتا تو کہتا ہے جب بگاڑنے والا تو کر کیوں رہا ہے پھر ہمیں, یہ تو اس نے خود کہا ہے, اپنی زبان سے بولا ہے کہ ہم بگاڑنے والے ہیں, یوٹیوب پہ کلپ ڈالتا ہے, یہ دیکھو خود. تو مجھے ان کی یہ تواضع پسند آئی. میں نے کہا دیکھو یہ بیچارہ صبح و شام اس کام میں لگا رہتا ہے, مگر یہ کہہ رہا ہے جو تبلیغ کا کام پھیل رہا ہے اس میں جو برکتیں ہو رہی ہیں وہ میرے علاوہ لوگوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں, اور جو خرابی آ رہی ہیں وہ کس وجہ سے ہو رہی ہیں, وہ ساری میری وجہ سے ہو رہی ہیں. تو آج مارکیٹ میں یہ چیز کیا ہے, شارٹ. ہر اچھا کام میں نے کیا, برا کام ستار بھائی نے کیا. ستار بھائی نہ ملے کہیں مجھے. ایک دن ایک فون آیا, میں نے فون اٹھایا, کون؟ کہنے ستار بھائی بات کر رہا ہوں. ارے میں نے کہا بیٹا یہ مجھے نہیں چھوڑے گا, یہ کہے گا مفتی صاحب بہت تم نے جو ہے نا, لیکن وہ شکر ہے ایسی کوئی بات تھی نہیں. تو جنات کا دیکھ لو, قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام شروع کیا نا, تو جنات بھی کی ایک جماعت نے نبی کے قرآن کی تلاوت سنی اور جا کے اپنی قوم کو انہوں نے تبلیغ کرنا شروع کی. تو تبلیغ کا انداز دیکھو جنات کا, کیونکہ ہدایت مل گئی تھی ان کو, مسلمان ہو گئے تھے. تو تبلیغ کیسے کر رہے ہیں کہ بھئی دیکھو دنیا میں کوئی بڑا کام ہوا ہے, ہمارا آسمانوں پہ داخلہ بند ہو گیا, انا لا ندری, ہمیں نہیں پتا, اشر ارید بمن فی الارض, کہ جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اور شیاطین کا اوپر جانے کا سیٹ اپ بند کر دیا, ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ, کیونکہ بعض دفعہ اللہ پیغمبروں کو بھیجتے ہیں حجت تمام کرنے کے لیے تاکہ حجت تمام ہو اور پوری قوم کو تباہ کر دیں, تو شر بھی ہوتا ہے نا اس میں. کہہ رہے ہیں انا لا ندری, ہمیں نہیں پتا, اشر ارید بمن فی الارض, کہ جو لوگ زمین میں رہتے ہیں ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے, ام اراد بہم ربہم رشدا, یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے. اسٹائل نہیں سمجھ میں آیا میرا خیال ہے. دیکھو جملہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں نہیں پتا یہ جو کچھ ہو رہا ہے, ہمیں نہیں پتا کہ رب نے ان کے ساتھ برا چاہا ہے یا اچھا چاہا ہے. اصل میں تو یہ ہونا چاہیے نا. لیکن جنات کیا کہہ رہے ہیں, آج کل تو انسان اتنے سمجھدار نہیں ہے جتنے اس زمانے کے جنات سمجھدار تھے یار. جنات یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ نے انسانوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے یا اچھائی کا, یا تو یہ کہنا چاہیے تھا, یا جنات کو بالکل اس کے الٹ کہنا چاہیے تھا کہ ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے. کر کون رہا ہے یہ نام نہیں لے رہے, ہم ہائی لائٹ نہیں کر رہے. انسانوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا اچھائی کا ارادہ کیا گیا. دونوں پیسو وائس ہوتے ہیں, ایکٹیو پیسو کا فرق تو پتا ہوگا نا. بھائی اس نے مارا ہے, وہ مارا گیا ہے. جب ہم کہتے ہیں ہی از کلڈ, وہ مارا گیا ہے, تو مارنے والے کو ہم شو نہیں کر رہے ہوتے. فاعل کا نہیں پتا ہوتا, سبجیکٹ کا نہیں پتا ہوتا کہ مارنے والا ہے کون. سمجھ میں نہیں آ رہی. تو قرآن کہہ رہا ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ جنات یا تو شر اور خیر کا ارادہ کرنے والے کا نام نہ بتاتے کہ کون ارادہ کر رہا ہے, بلکہ دونوں کو پیسو وائس میں لاتے کہ ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا یا اچھائی کا ارادہ کیا گیا. یا تو یوں کہتے, اور اگر سبجیکٹ کا ذکر کرتے تو یوں کہتے ہمیں نہیں پتا کہ رب نے زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے یا اچھائی کا ارادہ کیا ہے. لیکن جنات اتنے ہوشیار, جب اچھائی کا تذکرہ آیا تو رب کا تذکرہ کیا, برائی کا آیا تو سبجیکٹ کو کیا کر دیا, حذف. تو کیا کہہ رہے ہیں, انا لا ندری, ساڈی عقل چ بات نہیں آندی, سانو نہیں پتا کہ اشر ارید بمن فی الارض, پیسو وائس, کہ زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے. کون کر رہا ہے یہ نہیں بتائیں گے, یہ میں نہیں بتاؤں گا, یہ نہیں بتاؤں گا میں. حالانکہ وہ بھی کون کر رہا ہے, اللہ ہی کر رہا ہے نا, لیکن اللہ کا نام نہیں لے رہے. ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا اللہ نے اچھائی کا ارادہ کیا ہے. اچھائی کی جب بات آئی تو اللہ کی طرف نسبت, برائی کی بات آئی تو وہ بھی تو اللہ ہی ارادہ کر رہا ہے, لیکن اللہ کا نام ذکر نہیں کر رہے. ادب کی وجہ سے کہ بھائی برائی اگر ہو رہی ہے تو اللہ تو کر تو رہا ہے, لیکن انسانوں کی حرکتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے, تو گویا انسان خود ہی کر رہے ہیں اپنے ساتھ. یہ اللہ تو محض ایک خالق ہے,
کر کون رہے ہیں؟ یہ خود ہی کم وقت کر رہے ہیں. اچھائی ہو رہی ہے تو پھر اللہ کر رہا ہے. یہ تمیز ہمیں کس سے سیکھنی چاہیے؟ جنات سے. کوشش نہ کریں کسی جن ون کو بھلا کے تمیز کے چکر میں ایسا نہ ہو کہ مارکیٹ سے بالکل شارٹ ہو جائیں. تو اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ اسلام میں بڑے کا احترام ہے. بعض چیزیں حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں مگر اس کو زبان سے ادا نہیں کیا جاتا. تو جیسے اللہ کی تعظیم ہے ایسے ہی بڑوں کی بھی تعظیم ہے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو جب کوئی برائی کی نسبت کسی بڑے کی طرف کی جائے تو ابا کا نام لے کے نہ بتایا کرو یہ سب کچھ ابا نے کیا ہے. بولو بھائی یہ ہمارے گھر میں ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ہمارے گھر میں. بولتے کیوں نہیں؟ مثال کے طور پر اس دن ابا ایسے پھل لے کر آئے جس کی وجہ سے بچوں کو ڈائریا ہو گیا. اتفاق سے اس دن ابا سڑے ہوئے پھل لے آئے سستے کے چکر میں. ابا ایسے کام کرتے رہتے ہیں مارکیٹ میں. اب بچے لیٹے ہوئے ہیں تو اب بیگم کو چاہیے یہ نہ کہے کہ انہوں نے ڈائریا پھیلایا ہے بلکہ کہے ہمارے گھر میں ڈائریا پھیل گیا. ٹھیک ہے نا, وہ ابا خود ہی سمجھ جائے گا کس نے کیا یہ کام. پھل کی طرف نسبت کرتے ہیں ان پھلوں نے بیمار کیا ہے. نسبت بولو. بچے بھی یہ نہ کہیں ہمارے ابا نے ہمیں بیمار کیا ہے بلکہ بچے یہ کہیں ان پھلوں نے ہمیں, بلکہ پھل سے ابا سمجھ جائیں گے اصل میں مجھے چھیڑ رہے ہیں, بس ابا ہو گئے بیمار. آج کل ادب تمیز مارکیٹ سے بالکل شارٹ. ایک آدمی کو کرونا ہوا اس کے بعد اس کی بیوی کو بھی ہو گیا. مجھے بار بار آ کے بتا رہے میری بیوی کہہ رہی ہے آپ کی وجہ سے ہوا ہے مجھے بھی. اب دیکھو اس آدمی کو تو ٹینشن ہوگی نا یار, وہ ہو گیا اللہ کی طرف سے ہو گیا. نہیں پہلے آپ کو ہوا تھا تو آپ کی وجہ سے کس کو ہوا ہے؟ مجھے. اسی طرح شوہر بھی بیوی پہ بلی ڈال سکتا ہے تمہیں ہوا تھا تمہاری وجہ سے مجھے ہوا ہے. بھائی کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ بس اللہ کی قدرت ہے, ہو گیا. چھوڑو وہ کون گلے ملا تھا آپ سے, کس نے آپ کی طرف منہ کر کے چھینکا تھا. ہم ایسے بہت سے لوگوں کو جانتے ہیں جو ٹی بی کے مریضوں کے ساتھ چپک کے انہوں نے زندگی گزاری, خدمت کی, مگر ان کو ٹی بی نہیں ہوئی اور 2 گھر چھوڑ کے جو بندہ بیٹھا ہوا تھا اس کو ہو گیا. تو آج کل نا یہ تمیز مارکیٹ سے شارٹ ہو رہی ہے. بڑے چھوٹے کا ادب کیا ہو رہا ہے؟ ختم. فوراً بلی ڈال دیتے ہیں اس نے کیا یہ. تو اگر کیا بھی ہو بھائی نسبت مت کرو, تقدیر کا حصہ بھائی ہو گیا ہمارے ساتھ. قرآن دیکھو ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. کیا خاندانی کلام ہے یار. حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں اللہ مجھے شفا دیتا ہے. حالانکہ بیمار کون کرتا ہے؟ وہ بھی تو اللہ ہی کر رہا ہے نا. تو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ ہی بیمار کر کے اللہ ہی مجھے ٹھیک کر دیتا ہے. تو سوال ہے اس میں اللہ کی تعریف کی کیا ضرورت ہے؟ بیمار بھی تو اسی نے کیا تھا. لیکن اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں بیمار تو میں ہو جاتا ہوں, شفا کون دیتا ہے؟ اللہ. تو یہ ادب تمیز سکھایا جا رہا ہے کہ انسان کے بچے بن کے زندگی گزارو, بڑے چھوٹے کا ادب کرو. القابات بھی بڑے چھوٹے کے لیے الگ الگ ہونے چاہیے. تو خیر قرآن کیا کہتا ہے؟ اے نبی فاصبر, آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. تو ہمیں بھی ترغیب دی جا رہی ہے کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ادھر ہم دعوت دیں گے ادھر فوراً لوگ ہماری دعوت پر لبیک کہیں گے. جس کو جو بات سمجھائیں گے 2 منٹ میں اس کی سمجھ میں وہ بات آ جائے گی اور وہ بالکل ہمارے نظریات کے مطابق ہو جائے گا اور اس طرح ہم ہنسی خوشی زندگی گزاریں. لوگ یہی کہتے ہیں, پھٹے اسی پہ ہوتے ہیں نا. باپ کہہ رہا ہو یار میں بیٹے کو سمجھا رہا ہوں کم وقت کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. بیٹا کہتے ہیں ہم ابا کو سمجھاتے ہیں ابا کی سمجھ میں نہیں آ رہا. شوہر بیوی کو سمجھا رہا ہے اس کی کھوپڑی میں نہیں آ رہا. بیوی شوہر کو سمجھا رہی ہے اس کی کھوپڑی میں نہیں. اپوزیشن حکومت کو سمجھا رہی ہے حکومت کی سمجھ میں نہیں آ رہا. حکومت اپوزیشن کو سمجھا رہی ہے اپوزیشن کی سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اگر دنیا میں جو بات سمجھائی جائے, میں کب سے کیا کیا سمجھا رہا ہوں سمجھ میں آ رہا ہے؟ کب سے کیا کیا سمجھا رہا ہوں سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اگر ایسا ہی دنیا میں نظام ہو جائے کہ ادھر سمجھایا ادھر سمجھ میں آ گیا تو سب ہنسی خوشی زندگی گزارنا شروع ہو جائیں گے. وہ ایک شاعر ہے ہندوستان کا, ان کا نام ذہن سے نکل گیا, تراز کر کے آتا ہے, پتہ نہیں ایچ ایم تراز ہے کچھ ایم تراز کر کے آتا ہے. بڑے زبردست شاعر ہیں. میں نے جب ان کی ایک دفعہ شاعری سنی نا تو مجھے بڑا, اس لیے نہیں کہ مجھے نہیں پتا کیسے آدمی اچھا ہی ہوں گے, لیکن مجھے اردو سے لگاؤ ہے, محبت ہے. تو ہندوستان کے شاعروں میں بڑی زبردست شاعری ہے اردو کی نا. تو میں نے جب اس بندے کی شاعری سنی میں نے کہا یار یہ 2014 کی بات ہے. میں نے کہا اس بندے سے ملاقات کا دل چاہتا ہے, اس نے اردو پہ بڑی محنت کی. تو اللہ کی قدرت, یہ جو عمرہ ہے نا عمرہ, یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا ایک ذریعہ ہے آپس میں کمیونیکیشن کے لیے. یہ میں نے انگریزوں کی کتاب میں یہ بات پڑھی ہے, گوروں نے لکھا ہے کہ مسلمان سائنسدان جو بہت بڑے بڑے حکیم بنے نا جنہوں نے جڑی بوٹیوں پہ ریسرچ کی, اس کی ایک بہت بڑی وجہ مسلمانوں کا حج ہے. کیونکہ حج کرنے کے لیے کہاں کہاں سے, ساؤتھ افریقہ سے اور کہاں کہاں سے دنیا سے لوگ آتے تھے. وہ پیدل جنگلوں سے گزرتے اور اس میں جڑی بوٹیوں پہ تحقیق کرتے تھے. آپ ذرا حکیموں کی, پرانے حکیموں کی کتابیں پڑھیں نا, ایسے ایسے جڑی بوٹیوں کے خواص لکھے ہوئے. آدمی کہتے ہیں انہوں نے ان کو یہ پتہ کہاں سے چلی
تو وہی حج اور عمرے سے جو مسلمانوں کے سفر ہوئے ہیں, پھر مختلف ملکوں کے لوگ آ کے عمرے میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں, ایک دوسرے کی تہذیبیں سیکھتے ہیں, سکھاتے ہیں. یہ مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑا ایک ذریعہ بنا ہے. یہ بیت اللہ جو ہے نا, یہ مسلمانوں کو آپس میں کنیکٹ کرنے کا صدیوں سے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. یہاں کے ترکی, پاکستانی, انڈونیشیا سب آ کے کیا ہوتے تھے, مل جاتے ہیں. تو میری خواہش تھی, میں نے کہا یار کبھی ان سے سلام دعا ہو جائے تو اچھا ہے, خوشی ہوگی. تو وہ میں نے ویسے ہی انڈیا کے کچھ لڑکے بیٹھے ہوئے تھے, بیت اللہ میں عمرہ کیا ہم نے. میں نے کہا یار وہ ایک شاعر ہے, انہوں نے کہا اتفاق سے عمرہ کرنے آیا ہوا ہے. میں نے کہا میری ملاقات کرا دو. تو مجھے نہیں پتا تھا وہ مجھے جانتے ہیں. تو جب ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا میں تو آپ سے خود بہت دنوں سے ملنے کا مشتاق, آپ کے بیان سنے بڑا مزہ آتا ہے. اس وقت میرے آڈیو بیان ہوتے تھے. تو بات کیا کر رہا تھا میں, تو ان کا ایک شعر تھا, شعر ہی بھول گیا. شعر کا ایک جملہ مجھے یاد ہے, کیونکہ ہم ہر چیز آدھی یاد کرتے ہیں نا, وہ ابتدائی عشق میں دل ہوا یوں خراب آدھا والا شعر کی وجہ سے. تو اس نے کہیں اپنی محبوبہ کا شاعر نے تذکرہ کیا ہوگا کہ وہ کہیں چلی گئی, یوں ہو گیا, ٹینشن میں آ گیا. تو اس نے لکھا یہ انہونی نہیں ہوتی تو پھر ہونے کو کیا ہوتا, یہ انہونی نہیں ہوتی تو پھر ہونے کو, یعنی دنیا میں کچھ عجیب سے کام ہوتے ہیں تو پھر ہوتا ہے نا کچھ, تو آدمی انجوائے کرتا ہے کچھ ہوا ہے. یعنی اگر شاعر کا تخیل بیان کر رہا ہوں, ایسا نا اب آپ اس شاعر کو کہیں کون سی معشوقہ تھی تمہاری مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی, مفتی صاحب نے ہمیں بتایا, شاید ہم پولیس بھیج کے. اس شاعروں کا کلام کا کچھ بھی مطلب نکالا جا سکتا ہے. محبوبہ کے بجائے کچھ وسیم بھائی کو ڈال دو, ستار بھائی کو ڈال دو, وہ ٹینشن نہیں ہے. تو شاعر کے کلام کو کبھی الفاظ کو نہیں پکڑا جاتا, اس میں ہر آدمی اپنے حساب سے اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوتا ہے. تو ہم نے اس کو اپنے حساب سے اس شعر کو لیا کہ دنیا میں کچھ ہونے کے لیے کچھ انہونیوں کا ہونا بولو ضروری ہے. سمجھ رہے ہو, دیکھو بعض لوگ کچھ کر کے موسٹ وانٹیڈ بن جاتے ہیں, تو وہ اسی کو انجوائے کرتے ہیں. کہتے ہیں اگر یہ نہ ہوتا تو ہم موسٹ وانٹیڈ, وہ کیا ہے, بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا, نام پیدا کرنے کے لیے بدنام ہونا بھی ضروری ہے. تو اس نے کہا یہ انہونی نہیں ہوتی تو پھر ہونے کو کیا ہوتا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں اگر یہ ٹینشنیں دنیا میں نہ ہو تو ہونے کو کچھ ہو ہی نہیں. آپ نے بیگم کو بات سمجھائی, سمجھ گئی. اس نے آپ کو سمجھایا, آپ کی سمجھ میں فوراً آ گیا کہ یہ کیا کہہ رہی. آپ نے اپنے بچے کو ایک دن کچھ سمجھایا, اس کی سمجھ میں فوراً آ گیا. تو گالیاں ہوتی دنیا میں پھر کوئی بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں دیتا, بولو نا. تو خیر اور شر کا مقابلہ کیا ہو جاتا, ختم. پیغمبر امتیوں کو سمجھاتے, 2 منٹ میں بات سمجھ میں آتی. نبی آ کے سمجھاتے بھئی یہ 360 بت پتھر کے بنے ہوئے تم نے رکھے ہوئے ہیں, یہ غلط ہیں. وہ کہتے ہیں او اچھا, یہ تو بالکل صحیح کہا آپ نے, ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے خدا کو بناتے ہیں, یہ بننے میں ہمارے محتاج, تو بھلا یہ ہماری مدد کیسے کریں گے. بات تو کلیئر تھی نا 2-2-4 کی طرح, مگر ان کی کھوپڑی میں نہیں آئی ہے. 10,000 کا لشکر لے کے مکہ پہ حملہ ہوا ہے, خون بہے ہیں, لو عورتیں بیوہ ہوئیں, بچے یتیم ہوئے. اتنی سی بات سمجھانے کے لیے 23 سال کی ٹینشن ہے, پھر جا کے بھی سمجھ میں پھر بھی نہیں آئی. پھر مکہ فتح ہوا تو نبی نے بیت اللہ کے اندر 360 بت گرائے اپنے ہاتھوں سے, وہ بھی طاقت کے زور سے سمجھ میں آئی ہے, ورنہ پھر بھی نہیں آئی. اگر یہ حملہ نہ ہوتا تو آج تک 360 بت رکھے ہوئے ہوتے, آپ دلائل میں مناظرہ ہی کر رہے ہوتے, بحث ہی کر رہے ہوتے, کسی کی کھوپڑی میں نہیں آتی بات. تو بھائی اتنی بڑی حقیقت جب بحث سے کسی کی کھوپڑی میں نہیں آئی تو آپ کی بیگم آپ کی فرما بردار کہاں سے بن جائے گی, کیونکہ آگے اس کے پاس بھی دلائل ہوتے ہیں سمجھانے کے لیے. آپ اس کو جب سمجھاؤ گے شوہر کے یہ حقوق ہیں تو کہے گی کہ صرف شوہر ہی کے ہیں, بیوی کے نہیں ہوتے. اب کیا جواب دو گے آپ, اب یا تو 10,000 کا لشکر لے کے سسرال پہ حملہ کرو, یہی ہوگا. 10,000 کا لشکر لے کے کیا کرو, سسرال پہ حملہ کرو, اپنے حقوق پاس کرواؤ. ایسا نہیں ہوگا. تو بس یہی ہے کہ آپ نے سمجھایا, نہیں سمجھ میں آیا, اس نے سمجھایا, آپ کی سمجھ میں نہیں آیا, ہنسی خوشی زندگی گزارو. بولو یہ انہونی نہیں ہوتی تو پھر ہونے کو کیا ہوتا. تو اس لیے دنیا میں جو بھی ہو رہا ہے نا, اپنی ذمہ داری پوری کرو, اپنا الو سیدھا رکھو, جو اپنی ذمہ داریاں پوری کرو, باقی جو ہو رہا ہے ہونے دو, ٹھیک ہے نا. حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات بہت زیادہ فرمایا کرتے تھے کہ جو چیز اختیار میں ہے اس میں سستی نہ کرو, جو اختیار میں نہیں ہے اس کی ٹینشن مت لو. اولاد بگڑ گئی, بھائی آپ نے کوشش کی سمجھانے کی, اب کنٹرول میں نہیں ہے, چھوڑ دو یار. ساری زندگی یہی ٹینشن, نہیں لوگ پالتے ہیں ٹینشن, میرا بچہ کیوں نہیں صحیح ہو رہا, میرا بچہ کیوں نہیں صحیح ہو رہا, میرا بچہ کیوں نہیں صحیح ہو رہا. چھوڑ دے یار اس کو اپنے حال پہ, چھوڑ دو اس کو اپنے حال. یہ کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا, وہ کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا, یہ کیوں نہیں صحیح ہو رہا, عمران خان نے جو وعدے کیے تھے پورے کیوں نہیں ہو رہے. تمہارے اور کم ٹینشن ہے یار. تو اللہ پوچھ لے گا بھائی جو آپ نے وعدے کیے تھے پورے کیے کہ نہیں کیے.
تو جو کام اپنی ذمہ داری میں، حتیٰ کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت میرا نماز میں دل نہیں لگتا، خیالات منتشر رہتے ہیں، انہوں نے فرمایا نماز میں دل لگانے کی کوشش کرنا فرض ہے، دل لگنا فرض نہیں ہے. کوشش کرو، لگے ٹھیک ہے، نہیں لگے تو بھی ٹھیک، ہمارے اختیار میں نہیں ہے بھائی. جب نماز میں دل نہ لگنے کی بھی ٹینشن، کیونکہ اللہ نے کبھی ایسی بات پہ اللہ آپ کو نہیں پکڑے گا جو آپ کے اختیار میں نہیں. ہمارے جامعہ دارالفتہ میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے ایک مرید تھے کیا ہیں ابھی بھی، تو وہ نماز میں ان کو نیند بہت آتی تھی، ویسے جاگتے رہتے تھے، ادھر نیت باندھی سو گئے، ادھر نیت باندھی کھڑے کھڑے سو رہے ہوتے تھے، سردے میں گئے اٹھ ہی نہیں رہے، کونی مار کے اٹھاتے تھے ان کو، اٹھو بھائی، اور ویسے ٹھیک ٹھاک پھر رہے ہیں. وہ تھے بڑے نیک، ان کو فکر تھی یار نماز میں دل لگانا چاہتا ہوں، اور نمازیں بھی ماشاءاللہ بہت پڑھتے تھے، تہجد کے پابند، لیکن جب کھڑے ہوئے سو جاتے. تو ایک دن انہوں نے لکھا کہ حضرت میں ٹینشن میں آ گیا ہوں، میں نماز میں ادھر نیت باندھی اور ادھر آنکھ لگ گئی. تو فرمایا کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے، نماز کا بھی پورا ثواب مل رہا ہے بھائی، نماز کا بھی پورا ثواب اور نیند کے بھی مزے، کیونکہ یہ آپ اپنے اختیار سے یہ نہیں کر رہے، یہ غیر اختیاری ہے. جان کر کوئی خراٹے لے رہا ہے نا کم بخت نماز میں، کھڑا ہوا ہے اور آنکھیں بند کر کے کوشش کر رہا ہے کہ میں سو جاؤں، یہ غلط ہے. بھئی آپ جاگنے کی کوشش کر رہے ہو پھر بھی نہیں جاگتے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے.